ذوالفقار بھٹو نے اپنی بیٹی کو گود میں لے کر کہا، بچپن سے ہی وہ عام بچی نہیں تھی، گھریلو محفلیں، سیاست اور قوم کی باتوں سے بھری رہتی۔ امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی اور برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی کے وسیع و عریض ہال میں ایک پاکستانی لڑکی دیپ جلا رہی تھی۔ یہ لمحہ بے نظیر کے لیے صرف والد کا بچھڑنا نہیں تھا، یہ ایک بیٹی کے خوابوں کا ٹوٹ جانا تھا۔ لاہور ایئرپورٹ پر ان کا استقبال تاریخ کا سب سے بڑا سیاسی اجتماع بن گیا۔ بے نظیر اکثر کہا کرتی تھی، مگر ان کے دل کی دھڑکن ہمیشہ پاکستان کے ساتھ رہی۔ اسی رات کارساز کے مقام پر ان کے قافلے پر حملہ ہوا، سینکڑوں لوگ جان سے گئے، عوام کے نعرے گونج رہے تھے، اور اچانک جون کی ایک روشن صبح تھی، 21 جون 1953۔ کراچی کے ایک بڑے سیاسی گھرانے میں ایک ننھی سی جان نے آنکھ کھولی۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی تھی، جسے دنیا بے نظیر کہنے لگی۔ جیسے ہی ننھی بے نظیر نے پہلی بار مسکرایا، ذوالفقار بھٹو نے اپنی بیٹی کو گود میں لے کر کہا، میری بیٹی بے مثال ہوگی، یہ پاکستان کا مستقبل بدلے گی۔ جی ہاں، یہ ہے کہانی اس بیٹی کی کہ جس نے اپنے گھر سے سیاست سیکھی۔ بچپن سے ہی وہ عام بچی نہیں تھی، گھریلو محفلیں، سیاست اور قوم کی باتوں سے بھری رہتی۔ ذوالفقار بھٹو اپنی بیٹی کو ساتھ بٹھا کر کہتے، بیٹا، قوم کی خدمت کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ جب وہ بڑی ہوئیں تو تعلیم کے سفر پر روانہ ہوئی۔ امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی اور برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی کے وسیع و عریض ہال میں ایک پاکستانی لڑکی دیپ جلا رہی تھی۔ آکسفورڈ یونین کی صدر بننا آسان نہ تھا، لیکن بے نظیر نے یہ اعزاز حاصل کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب وہ پڑھائی ختم کر کے اپنے وطن لوٹیں تو پاکستان پر اندھیرا چھا چکا تھا۔ جنرل ضیاء الحق نے مارشل لاء لگا دیا تھا۔ ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو کو قید کر لیا گیا تھا۔ اب یہ وہ بیٹی تھی جو ہارورڈ اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھ کر اور صدر بننے کے بعد اپنے وطن واپس آئی تھی۔ مگر اب وہ لمحہ تھا کہ جب وہ پاکستان پہنچی تو اس نے اپنے والد کی گرفتاری دیکھی۔ بے نظیر جیل کے دروازے پر کھڑی تھی، آنکھوں میں آنسو اور دل میں سوال کہ کیا میرا ملک کبھی آزاد ہوگا۔ 1979 کی ایک سیاہ صبح آئی، عدالت نے ان کے والد کو پھانسی پر لٹکا دیا۔ اب کہانی کو یہاں روک کر اس لمحے کو سوچئے کہ جب ایک بیٹی جو کہ ہارورڈ اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کر آئی ہو، اس بیٹی کے سامنے اس کے باپ کو، جو کہ ابھی وزیر اعظم آف پاکستان تھا، اسے لٹکا دیا جائے، اسے پھانسی کی سزا دے دی جائے، تو یہ کیسا لمحہ ہوگا۔ یہ لمحہ بے نظیر کے لیے صرف والد کا بچھڑنا نہیں تھا، یہ ایک بیٹی کے خوابوں کا ٹوٹ جانا تھا۔ مگر اسی دن سے بے نظیر کے دل میں ایک آگ جل رہی تھی۔ صرف والد کا بچھڑنا نہیں تھا، یہ ایک بیٹی کے خوابوں کا ٹوٹ جانا تھا۔ مگر اسی دن سے بے نظیر کے دل میں ایک آگ جل اٹھی۔ انہوں نے عہد کیا، میں اس مشعل کو بجھنے نہیں دوں گی، یہ جد و جہد جاری رہے گی۔ اور اب نظر بندی، مقدمات اور دھمکیاں، یہ سب کچھ برداشت کرتے ہوئے وہ اپنی ماں نصرت بھٹو کے ساتھ سیاسی جد و جہد کرتی رہی۔ کئی بار انہیں رات کے اندھیروں میں جیل کی کوٹریوں میں بند کیا گیا، کئی بار تنہا کر دیا گیا۔ یہ وہی بیٹی تھی جو امریکہ سے پڑھ کر آئی تھی، لیکن وہ ہر بار مضبوط ہو کر نکلی۔ 1986 کا سال آیا، بے نظیر کئی سال جلا وطنی کے بعد وطن واپس آئیں۔ لاہور ایئرپورٹ پر ان کا استقبال تاریخ کا سب سے بڑا سیاسی اجتماع بن گیا۔ لاکھوں لوگ نعرے لگا رہے تھے، جیے بھٹو، جیے بھٹو۔ اس دن پاکستان نے دیکھا کہ ایک بیٹی اپنے والد کی وراثت سنبھالنے کے لیے
تیار کھڑی تھی۔ اب تاریخ ایک مرتبہ پھر اپنا وقت دہرا رہی تھی اور 1988 میں پھر وہ دن آیا جس نے تاریخ بدل دی۔ انتخابات ہوئے اور پاکستان کی ایک عورت پہلی بار وزیر اعظم منتخب ہوئی۔ بے نظیر بھٹو نہ صرف پاکستان کی بلکہ پوری اسلامی دنیا کی پہلی خاتون سربراہ مملکت بن گئی، سربراہ حکومت بن گئی۔ دنیا بھر میں ان کا نام گونج اٹھا۔ وزارت عظمیٰ کے دن آسان نہ تھے۔ سیاسی مخالفین، سازشیں، کرپشن کے الزامات، مگر بے نظیر نے ہمت نہ ہاری۔ تعلیم، صحت اور خواتین کے حقوق کے منصوبے شروع کیے، لیکن اقتدار کی راہیں کانٹوں سے بھری تھیں۔ ان کی پہلی حکومت ختم کر دی گئی، مگر بے نظیر پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ 1993 میں وہ دوبارہ وزیر اعظم بنی۔ ایک بار پھر امیدوں کی کرنیں جاگیں، مگر اقتدار کے کھیل نے پھر انہیں دھکیل دیا۔ دوسری حکومت بھی ختم ہو گئی۔ ان دنوں انہوں نے اپنی ذاتی زندگی میں ایک نیا باب کھولا۔ 1987 میں انہوں نے آصف علی زرداری سے شادی کی۔ ان کے 3 بچے ہوئے، بلاول، بختاور اور آصفہ۔ بے نظیر اکثر کہا کرتی تھیں میری اولاد ہی میرا سب سے بڑا سہارا ہے، لیکن سیاست کا دباؤ بڑھتا گیا۔ مقدمات، الزامات اور دباؤ کی وجہ سے وہ ملک چھوڑ کر دبئی اور لندن میں جلاوطنی کی زندگی گزارنے لگیں۔ کئی برس وہ پردیس میں بیٹھی رہیں، مگر ان کے دل کی دھڑکن ہمیشہ پاکستان کے ساتھ رہی۔ اور پھر 2007 آیا۔ بے نظیر نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے، وہ پاکستان واپس آئیں گی۔ اب ذرا یہاں رکیے اور بے نظیر کے اس بار بار پاکستان آنے کے پیچھے کیا راز چھپا تھا؟ کیا وہ اپنے باپ سے کیا جانے والا وعدہ نبھا رہی تھی؟ کیا وہ اپنے باپ کے ان الفاظوں کو دہرا رہی تھی کہ ان الفاظوں کی وہ شمع بن رہی تھی کہ جو ان کے باپ نے ان کو گود میں لے کر کہے تھے؟ عوام کے درمیان کراچی ایئرپورٹ پر ان کا قافلہ تاریخ کی سب سے بڑی سیاسی ریلی میں بدل گیا، مگر دشمن خاموش نہ بیٹھے۔ وہ آپ نے سنا تو ہوگا کہ ہر اچھے کام کرنے والوں کے پیچھے کچھ برے لوگ لگ جاتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو کے ساتھ بھی کچھ یہی ہوا۔ اسی رات کارساز کے مقام پر ان کے قافلے پر حملہ ہوا۔ سینکڑوں لوگ جان سے گئے، مگر بے نظیر بھٹو بچ گئیں۔ شاید خدا کو یہی منظور تھا کہ بے نظیر ابھی پاکستان پہنچی تھی اور انہیں ابھی پاکستان کے لیے کام کرنا تھا، مگر افسوس، لیکن قسمت نے انہیں زیادہ مہلت نہ دی۔ 27 دسمبر 2007 راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جلسے کے بعد اور اپنے جیالوں کو خدا حافظ کہنے کے لیے گاڑی سے باہر نکلی۔ عوام کے نعرے گونج رہے تھے اور اچانک پھر نعروں کی گونج سے ایک گولی بے نظیر کی جانب بڑھی اور وہ بے نظیر کا آخری اپنے جیالوں سے الوداع تھا۔ اور اس دن بے نظیر بھٹو ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلی گئی۔ بے نظیر زمین پر گری۔ ان کا چہرہ اب بھی عوامی محبت سے روشن تھا، مگر آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھیں۔ پورا پاکستان سوگوار ہو گیا۔ سڑکوں پر آگ، گھروں میں ماتم اور دلوں میں ایک ہی سوال، ایک عورت جو اپنی قوم کے لیے جان تک قربان کر گئی، کیا اس کی قربانی رائگاں جائے گی؟ آج بے نظیر بھٹو تاریخ میں زندہ ہیں۔ وہ ایک بہادر بیٹی، ایک نڈر رہنما اور جمہوریت کی شہید کے طور پر یاد کی جاتی ہیں۔ ان کا نام لیتے ہی وہ نعرہ گونجتا ہے جس نے لاکھوں دلوں کو جوڑا تھا، بی بی تیری قربانی یاد کرے گا پاکستان۔